قلبي لديك صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. رحم الله يقرأ الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليك. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمن لا تبردوا أبدا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اعظم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا، امام حسین علیہ السلام کا شہید ہونا، یہ ایک ایسی گرمی ہے مومنین کے دلوں میں کہ جو قیامت تک یہ گرمی حسین کم نہ ہوگی. آج دیکھا جا سکتا ہے پوری دنیا میں عزاداری پر اتنی پابندی لگی ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے. کل رات ابھی کلپ آئی دیکھ رہا تھا، طبیعت مچل گئی دیکھ کر کہ 2 لوگ کھڑے ہوئے نوحہ پڑھ رہے ہیں اور مولا عباس کا علم اٹھائے ہوئے ہیں. ایک جگہ پہ اور دیکھا کہ چند بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آقا عباس کے ماتمداری کر رہے ہیں، علم کو اٹھائیں. کتنی پابندیاں لگائی جائیں لیکن عزائے حسین یہ رکنے والی نہیں ہے. دنیا کے ہر گوشے میں یا حسین کی آواز اس وقت بلند ہے.
کیونکہ دلوں میں ایک ایسی محبت پیدا ہے امام حسین کی، آقا حسین کی، جو کبھی کم ہی نہیں ہو سکتی۔ اس پہ جتنی پابندیاں ہوئی ہیں اس عزا کے اوپر، اتنا ہی اور زیادہ بڑھ کر یہ انجام دی گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، آقا کی محبت بھی ہر کسی کو جو ہے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ معصوم کی حدیث ہے کہ خدا جس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، پروردگار جس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین کی محبت اور زیارت کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ خداوند عالم جس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، خداوند عالم جس انسان کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچانا چاہتا ہے، جس انسان کی عاقبت سدھارنا چاہتا ہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی زیارت کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، اے میری ماں اور بہنوں، جتنا شکرانہ اپنے والدین کا ادا کیا جائے اتنا کم ہوگا کہ انہوں نے حلال رزق کھلایا ہمیں، اور انہوں نے جو ماؤں نے ہمیں دودھ پلائے وہ پاک اور طیب و طاہر دودھ تھا کہ جس کی اس وقت یہ سند یہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ آج 9 محرم بھی ہو چکی ہے، کل روز عاشورہ ہے، سال بھر جس کا انتظار تھا جس محرم کا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ بارگاہ ایسی درسگاہ ہے، یہ جو پوری زندگی یہ درسگاہ چلتی رہے گی، لوگ بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن یہ عزا جیسے ہے ویسے ہی رہے گی، یہ مشن جیسے ہی ہے ویسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ علم لے کر، اس پرچم کو لے کر جو لوگ نکلے ہیں، شاید وہ چند سال بعد نہ رہیں، لیکن اس علم کو اٹھانے والے دوبارہ موجود ہیں۔ اس پرچم حسین کو، پرچم عباس کو اٹھانے والے دوبارہ موجود ہیں۔ ہم رہیں نہ رہیں، یہ عزاداری رہے گی، یہ امام حسین کا مقصد رہے گا، اور یہ عزادار رہیں گے۔ عزادار اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا رہے گا، عزادار اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا رہے گا، اسی طریقے سے یہ مشن چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے جو وہ صدا بلند کی تھی کربلا میں، وہ صدا تنہا اسی جگہ پر نہیں رہ گئی، بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ آج جگہ جگہ سے آواز آتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کہنے سے یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہم بیعت کر رہے ہیں۔ لبیک کا مطلب یہ ہے، لبیک یا حسین یعنی آقا ہم ہر طرح سے حاضر ہیں آپ کے لیے، یہ میرے مولا ہم ہر طرح سے آپ کے لیے جان و مال و ہر طرح سے آپ کے لیے حاضر ہیں اس مشن کے لیے۔ ایک عزادار اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اور نبھانا بھی چاہیے۔ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو ہمیں پورا بھی کرنا چاہیے۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا یعنی جناب رسول خدا سے اس مشن کو لے کر چلے ہیں، اور وہ امام حسن کے ہاتھوں میں پرچم دیا گیا ہے، پھر وہ امام حسین کے ہاتھوں میں پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے آج تک امام مہدی کے ہاتھوں میں وہ پرچم موجود ہے، رہتی دنیا تک یہ مولا حسین کا مقصد اسی طریقے سے اجاگر، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ مشن چلتا رہے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں کتنی بھی مشکل گرفتاری کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، لیکن امام حسین کے غم پر کسی چیز کو ہم فضیلت نہیں دیتے، افضلیت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے ماں مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، بھائی مر جائے، بہن مر جائے، بیٹا مر جائے، بیٹی مر جائے، شوہر مر جائے، بیوی مر جائے، لیکن امام حسین کے غم پر کسی چیز کو ہم ترجیح نہیں دیتے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت، جو قیامت تک جو ہے ہمارے دلوں سے نہ نکلے۔ یہ ہے محبت کہ اللہ نے کیا عظیم نعمت ہمارے سینوں میں دے دی ہے۔ بلکہ کربلا سے تو ہم درس لیتے ہیں، کربلا نہ ہوتی تو یہ جو مصیبتیں ہمارے اور آپ کے اوپر آتی ہیں، رو رو کر لوگ جان دے دیتے،
یہ کربلا ہے جو ہمارے لیے ڈھارس اور آس ہے، یہ کربلا ہے جو ہمیں سکون دے دیتی ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ انشاءاللہ خدا آپ سب کو، ہم سب کو نصیب کرے آقا حسین کی زیارت۔ بڑا ہی ثواب ہے، بڑا ہی اجر ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ یہ خود مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب الاعمال الی اللہ زیارت قبر الحسین علیہ السلام۔ خدا کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمالوں میں سے جو اعمال ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہے۔ نصیب والا ہے وہ انسان جو آقا حسین کی بارگاہ میں جائے۔ آقا حسین کی بارگاہ میں جس وقت انسان جو جاتا ہے دنیا بھول جاتا ہے۔ ایک زیارت انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے، 3 سال کی عمر کو ایسے ہی انسان کی عمر بڑھا دیا کرتی ہے، لیکن ایک نافرمانی والدین کی اس کی عمر کو گھٹا دیا کرتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام یہ بھی بڑی قسمت سے ملتی ہے، پیسہ نہیں لے جاتا یہاں سب، یہاں بلاوا چاہیے۔ معصومین کی زیارتوں پہ بہت سے لوگ ہیں پیسے رکھے رہتے ہیں، اصل انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا ہے، اللہ نے انہیں کتنا دیا ہے، لیکن انہیں نصیب نہیں ہوتی کیونکہ بلاوا نہیں ہے، دل میں وہ تڑپ نہیں ہے۔ یہاں پیسہ نہیں لاتا، لاکھوں کروڑوں لوگ رکھے ہوئے ہیں اور رکھ کر دنیا چلے جاتے ہیں، لیکن ایک فقیر کہ جسے ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہ حسین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، معصومین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ یہاں شدت چاہیے، حرارت چاہیے، دل کے اندر وہ گرمی چاہیے، وہ تڑپ چاہیے کہ تڑپ کر امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سب کو انشاءاللہ نصیب کرے مولا کی زیارت۔ اور اگر کوئی تحت قبہ امام حسین پہنچ جائے، یہ بھی جو عزاداری جہاں آپ کرتے ہیں یہ بھی مرتبہ تحت قبہ یعنی گنبد کا وہ یہاں پر مرتبہ رکھتے کہ جو حاجتیں مانگی جاتی ہیں وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر تحت قبہ انسان پہنچ جائے اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو بھی دعا مانگ لے خداوند عالم اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے پروردگار۔ ایک حدیث یہاں پہ میں نے یادداشت کی تھی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بہرحال وہ حدیث یہاں پہ نقل کی گئی تھی کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وان اجابت تحت قبۃ وشفاء فی تربۃ والائمۃ من ولد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت پیاری حدیث، بہت پیاری حدیث۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جان لو کہ دعا قبول ہوتی ہے تحت قبۃ، امام حسین کے زیر گنبد انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی دعا آپ مانگیں گے ہر دعا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت قبہ جو ہے قبول ہوتی ہے۔ جو دعا بھی مانگی جائے اس دعا کو پروردگار سن لیتا تحت قبہ امام حسین علیہ السلام۔ پھر حدیث آگے بڑھی وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ مٹی کا کھانا حرام ہے، جیسے حرام چیزیں اسی طریقے سے مٹی کا کھانا حرام ہے اسی طریقے سے، بلکہ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ جیسے خون پیا جائے یا حرام غذا کھائی جائے اسی طریقے سے مٹی کا کھانا ہے۔ الا تربت الحسین، لیکن فقط ایک مٹی ہے کہ جسے آپ کھا سکتے ہیں، جسے کھایا جا سکتا ہے، شفا کے عنوان سے، دوا کے عنوان سے، حیا کے عنوان سے، زندگی کے عنوان سے، حیات کے عنوان سے، ہر مریضی اور آزاری اور بیماری کے عنوان سے اس سے دور ہونے کے لیے واقعی اس مٹی میں شفا ہے، واقعی شفا ہے۔ ایک معجزہ جو خود میرے گھر میں جو پیش آیا کہ ابھی چند وقت، بہرحال انڈیا کے چند وقت پہلے میری بھانجی، بہرحال اس کے تکلیف کافی زیادہ تھی، سینے کے اندر کافی تکلیف، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، ڈاکٹر کو لے جا کے اس کو دکھایا، اور بہرحال
اس کی جو رپورٹ آئی ہے، الٹراساؤنڈ وغیرہ کیا گیا اور ساری چیزیں کی گئی، اس میں جو رپورٹ آئی کہ اس کے پتے کے اندر پتھری باقاعدہ دکھائی دے رہی، پتے کے اندر پتھری، اس میں باقاعدہ طور سے پتھری، اور وہ باقاعدہ دکھایا گیا، بہرحال دیکھا گیا، بہرحال ولادت ہوئی تھی بچے کی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ جو ہے اتنی جلدی آپریشن نہیں ہوگا، مگر پتے کی پتھری بغیر آپریشن کے نہیں نکل سکتی، کڈنی کی تو نکل جاتی ہے، پانی وغیرہ بہرحال پیا جاتا ہے، دوائی پی جاتی ہے کہ وہ ٹوٹ کر بہرحال وہ خارج ہو جاتی ہے، لیکن پتے کے اندر جو پتھری ہے وہ پتھری وہاں سے نہیں نکل پاتی، اس کا بغیر آپریشن کے کوئی علاج ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ بہرحال کہا گیا کہ چند مہینے انتظار کیا جائے، بہرحال 3-4 مہینے انتظار کیا گیا، اور وہ درد ہلکا پھلکا بہرحال درد ہوتا رہتا تھا، دوا لائی گئی، دوا کھا رہی ہیں، دوا کھاتی رہی، اور درد ویسے ہی اسی طریقے سے ہوتا رہا۔ والدہ نے کیا کیا، میری امی جان نے کیا کیا، خدا ان کو طول حیات دے، پروردگار ان کو زندگی دے۔ بہرحال رجب سے پہلے میں، یہ محرم چل رہا ہے، رجب سے پہلے عمرے کے لیے گیا تھا، بہرحال وہاں گیا عمرے کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عمرہ ختم ہوا، اس کے بعد ہی ساری فلائٹیں بند ہو گئی، ایران، عراق، سیریا ساری بند ہو گئی، مجبوراً پھر انڈیا جانا پڑا مجھے بھی، میں بھی انڈیا گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد بہرحال انڈیا میں جا کر لاک ڈاؤن اور یہ بیماری کئی مہینے جا کر وہاں پھنسا رہا، لیکن اللہ نے توفیق دی، پروردگار نے، کہ بہرحال ایک فلائٹ یہاں سے بہرحال میڈیسن وغیرہ لے کے گئی تھی، اسے کسی طریقے سے بڑی مشقت بہرحال مولا امام رضا نے کرم کیا کہ ان کے بارگاہ میں اپنے بچوں کے پاس میں پہنچا، الحمدللہ۔ لیکن اس سے آنے سے پہلے بہرحال وہاں پھر دوبارہ اس کو بچی کو چیک کرایا گیا۔ والدہ نے کیا کیا، مکے سے آب زمزم میں لے کے آیا تھا، گھر پہ مولا رضا کا پانی، امام حسین کے حرم کا پانی تھا، والدہ ان پانیوں کو ملا کر اور گھر سے پانی ملا کر اس میں بہرحال خاک شفا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین سے وہاں سے لے کے بہرحال جو مفاتیح الجنہ کے اندر وہ طریقہ دیکھ لیے گا کہ خاک شفا جو اٹھائی جاتی ہے وہاں سے کربلا کی زمین سے، اس کا طریقہ، اس میں ایک دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھ کے وہاں سے آپ جو ہے اس خاک کو اٹھائیے، اور جس وقت کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، بہرحال وہ دعا پڑھ دیے، دعا پڑھ کے اس کو کھلایا جائے، اگر کسی کو نہ یاد ہو بہرحال پڑھ کے اس پانی پر بہرحال پھونک دیا جائے کہ بہرحال تھوڑا تھوڑا اس کو پلاتا رہے، یا اگر یاد نہ رہے تو پڑھ کے اس پہ پھونک دیا جائے، اس کو پلایا جائے اور کھلایا جائے خاک کو، تھوڑی سی وہ بھی چنے کے دانے کے برابر کہا گیا وہ خاک، یا عدس کے برابر یا مسور کی دال کے برابر اگر کھلانا ہو، بہتر ہے پانی میں حل کر کے اس کو ملا کر اس کو دیا جائے۔ بہرحال والدہ ہر روز بغیر ناغا کے، جب ان کو پتا چلا کہ یہ پتھری ہو گئی، بہرحال وہ روز پانی وہی اس کو پلاتی رہی، دعا پڑھتی رہی، اپنا پھونکتی رہی، پلاتی رہی، وہی پانی پلاتی رہی۔ بچی کو، بھانجی کو میری بہرحال اپنے گھر جانا تھا، سسرال جانا تھا، کہ یہ بہرحال کئی مہینے، کافی مہینے ولادت سے پہلے آئے، ولادت ہوئی کئی مہینے ہو گئے جانے کے لیے، بہرحال یہاں پر یہ اب جانے کی تیاری، کہا جانے سے پہلے بہن نے کہا کہ یہاں آپریشن کرا دی جائے، وہاں پتہ نہیں کب ہو، کیسے ہو، کیا ہو، کچھ پتہ نہیں، یہیں کرا کے مطمئن بہرحال اپنے آنکھوں کے سامنے بھیجوا دی جائے۔ بہرحال ایک ڈاکٹر ان کو دکھایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ بہرحال جو آج کل چیک اپ کرونا یہ سب بہرحال وہاں نہیں دکھایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو لے جا کر بہرحال ایک دوسرا ہاسپٹل ہے وہاں دکھایا گیا، ڈاکٹر شیعہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک میں اس بچی کا آپریشن کروں، کیونکہ بچی وہ بول سن بھی نہیں پاتی، یعنی پیدائشی گونگی بہری ہے، یہ ذاتی بول سن بھی نہیں پاتی۔ یہ چاروں بچیاں ہیں کہ بہن کی جو چاروں بچیاں ہیں کہ اللہ کے پتہ نہیں کیا امتحان کے بہرحال چاروں بچیاں نہ بول پاتی ہیں نہ سن پاتی۔ بہرحال وہاں ڈاکٹر نے لکھا، کہا لے جا کر ان کا چیک اپ وغیرہ کرایا جائے، دوبارہ میں دیکھ لوں، پھر اس کے بعد میں آپریشن میں کر دوں گا۔ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور کیا کیا سب پورا چیک اپ لکھا گیا، چیک اپ بہرحال لے جا کر کرایا گیا، اور رپورٹ لا کر ڈاکٹر کو دے گئے، ڈاکٹر نے رپورٹ کو دیکھا، کہنے لگے کہ یہاں تو کچھ نہیں دکھا رہا ہے، کوئی پتھری اتھری نہیں ہے یہاں پہ، اس کا میں کیا آپریشن کروں۔ بہرحال دوسرے جگہ پہ انہوں نے لکھا، شاید کہا اس جگہ پہ بہرحال رپورٹ شاید صحیح نہ ملی، پھر انہوں نے چیک اپ لکھا قاعدے سے دقیق، دوسری جگہ کرایا گیا تو وہاں بھی رپورٹ جو آئی بالکل نارمل سادی آئی۔ پھر ایک ڈاکٹر ہم لوگ کے بہرحال عزیز میں ہوتے ہیں ڈاکٹر احسن صاحب، خدا گری کے رحمت کرے پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، کہ ابھی تازہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے چلتے پھرتے اپنے قدموں سے ہاسپٹل گئے اور وہاں سے بہرحال واپس نہ آ سکے،
خدا غری کا رحمت کر پروردگار تمام بہرحال وہ لوگ، وہ ڈاکٹر یا وہ نرسیں جو خدمتیں کر رہی ہیں اور لوگوں نے جان دی، خدا ان کو اہل بیت کے جوار میں انشاءاللہ جگہ عنایت کرے کہ اس بیماری میں بھی خدمت خلق کرتے رہے۔ بہت نیک انسان تھے، بہت نیک انسان، غریبوں کا علاج کر دینا ایسے ہی بہت نیک، جتنی خوبی بیان کی جائے اتنی کم ہوگی ان کی، جتنی خوبی بیان کی جائے۔ بہرحال ان سے بھی کہا گیا، عزیز تھے، اپنے ہر جگہ میں بیچارے کھڑے ہویا کرتے تھے ہمیشہ۔ انہوں نے بھی بہرحال کہا کہ دوسری جگہ پر انہوں نے کہا میں اس جگہ پہ لکھ رہا ہوں، یہاں ایک مطمئن جگہ ہے، یہاں تم لوگ جو ہے اس جگہ پہ کراؤ، یہ مطمئن جگہ ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ جو نتیجہ ہو سامنے۔ بہرحال بہن بھانجی کو اس جگہ بھی لے کر گئی اور لے جا کر بہرحال رپورٹ نکلوا گئی، تین چار رپورٹیں نکل لی، ہر میں نکل کے آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے آقا حسین کی اس خاک کا معجزہ، مولا حسین کے در کے اس پانی کا معجزہ، یعنی پروردگار عالم۔ لوگ کہتے معجزے نہیں ہوتے، معجزے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پروردگار عالم نے، جناب رسول خدا نے کہا کہ خدا نے شفا رکھی ہے، لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جھلمل یقین نہیں ہونا چاہیے، تھالی کا بیدن کبھی ادھر اڑکا کبھی ادھر، یقین ہو ذات معصوم کے اوپر، شفا دیں گے، عنایت کریں گے، اور کرتے ہیں انشاءاللہ، کرتے ہیں الحمدللہ۔ ان سے مانگ کے دیتے ہیں کن کے در پر؟ امام حسین علیہ السلام کے جناب رسول خدا نے فرمایا وَأَلَا وَإِنَّ إِجَابَةَ تَحْتَ قُبَّةٍ وَالشِّفَاءَ فِي تُرْبَةٍ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وَلَدِهِ۔ خداوند عالم نے حسین کی تربت میں شفا رکھی ہے اور ائمہ کو ان کی نسل سے قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت خداوند عالم نے ہمیں دی ہے۔ ختم کی میں نے اپنے گفتگو کو بہرحال، اگر معصومین کے ذاتوں پر بھروسہ ہے، یقین ہے، تو جو چیزیں انہوں نے بتائی اگر وہ کریں تو پروردگار ہمیں ضرور عنایت کرتا ہے۔ بہرحال دنیا کے لیے تو انسان بھاگتا ہی ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے کہ جہاں جا کر رہنا ہے اس جگہ کو انسان بھول جاتا ہے۔ ایک مختصر سا عمل ہے، اگر یہ کوئی انسان اگر یہ کرے، نہایت ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اگر کوئی اس کا انجام دے۔ اس کو کہا ہی گیا ہے کہ قلیل العمل کثیر الثواب، تھوڑا سا عمل کرنا، بہت زیادہ اجر مل جانا، بینیفٹ اس کا بہت زیادہ مل جانا، یعنی تھوڑا سا عمل کیا جائے اور اجر بے انتہا مل جانا۔ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب رسول خدا نے ایک دن آقا سے فرمایا، یہ بہرحال اس کو نقل کیا گیا ہے کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کے اندر، اور دیگر کتاب بہت سی کتابوں میں بہرحال آپ کو مل جائے گا، یہ نقل کیا گیا ہے۔ بیٹھے تھے جناب رسول خدا، فرماتے ہیں یا علی سنو، اے علی تم 5 کام ہر روز کیا کرو۔ مولا نے فرمایا یا رسول خدا وہ کون سے کام؟ فرمایا یا علی کیا کرو سونے سے پہلے، ہر رات سونے سے پہلے یہ 5 کام ضرور کیا کرو۔ پہلا، اول 4000 دینار ہر روز صدقہ کرو سونے سے پہلے۔ 1 ختم قرآن ہر روز سونے سے پہلے ختم قرآن کیا کرو۔ جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ 2 لوگوں میں، 2 مومنوں میں، 2 بھائیوں میں صلح کر کے سویا کرو۔ 1 حج ادا کر کے سویا کرو۔ کہتے ہیں مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری جان فدا ہوں یا رسول خدا، اے پیغمبر خدا، اے ابن عام آپ پر میری جان فدا ہو جائیں۔ یہ کیسے ممکن، کس طریقے سے اتنی چیزیں، یعنی 4000 بہرحال صدقہ دینا، 2 برادر کو آپس میں ملانا، ختم قرآن کرنا، حج کا ادا کرنا، یہ سب چیزیں کیسے یا رسول خدا میں کیسے انجام دوں؟ کہا سنو علی، اس عمل کو، اس کام کو انجام لاؤ، یہ ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں گی۔ کہا یا رسول خدا فرمائیے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ 4000 دینار صدقہ دینے، پہلی چیز بتایا تھا کہ اس کا اگر ثواب تم چاہتے ہو 4000 دینار کا صدقہ دینے کا، تو فرمایا اس کا ثواب جناب رسول خدا فرماتے ہیں
کہ اگر 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو تو اس کا ثواب 4000 دینار صدقہ دینے کا ہے۔ دوسری چیز فرمایا تھا کہ ختم قرآن کر کے سویا کرو۔ فرماتے ہیں جناب رسول خدا کہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت کر لیا کرو کہ یہ ختم قرآن کا تمہیں ثواب مل جائے گا، یہ ختم قرآن کا تمہیں ثواب ملے۔ پھر اس پر جناب رسول خدا نے فرمایا کہ 10 صلوات پڑھا کرو، یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر اس کا ثواب ہوگا۔ پھر جناب رسول خدا فرماتے ہیں، پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب، اگر اس کو پڑھو تو 2 برادر 2 مومن میں صلح کرنے کا تمہیں ثواب اللہ دے گا۔ پھر اس کے بعد جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر پڑھو تو خدا تمہیں ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پیغمبر اعظم نے جب فرمایا تو امیر کائنات کہتے ہیں کہ یا رسول خدا آپ پر میری جانیں فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اتنی عظیم چیز آپ نے مجھے بتائی کہ ہر رات اس کو میں پڑھوں گا۔ معصومین نے جو چیزیں یعنی عقبہ کے لیے ہمارے لیے ایک مختصر شاید 10 منٹ سے 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہ لگے، سونے سے پہلے پوری رات چاہتے ہیں عبادت میں گزرے اور یہ ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنی حاجتوں کو نیت کر کے ساری کر کے اور اس کے بعد وضو کر کے اور یہ دعائیں یہ چیزیں پڑھ کے لیٹے لیٹے اور سو جائیے کہ سب خدا عنایت کرے۔ ختم کیا میں نے اپنی گفتگو کو۔ آج 9 محرم ہو چکی ہے اور آپ کے دل ویسے ہی تڑپ رہے ہیں جیسے اول محرم تھا۔ جیسے جیسے یہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، دل کی بے چینی اضطراب اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ دن ختم ہو رہا ہے، جیسے جیسے یہ ٹائم بڑھتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، دل کا اضطراب اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کا دن بہت سے ممالک میں منسوب کیا جاتا ہے شہزادے علی اصغر سے، اور بہت سی جگہ منسوب کیا جاتا ہے شہزادے علی اکبر سے۔ ملتا ہے عجیب روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام میرے آقا، ملتا ہے کہ آقا امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے ساتھ مدینے کے کسی باہر صحرا میں وہیں جا رہے تھے کسی کام سے۔ شہزادہ ساتھ ساتھ ہے، باپ بیٹے دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ کہتے جدھر سے نکلتے تھے لوگوں کی نگاہیں ٹک جاتی تھی، دیر تک کھڑے ہو کر لوگ دیکھا کرتے تھے۔ کہتے مولا ایک جگہ پر پہنچے، صحرا میں ایک جگہ پہ ابھی مولا پہنچے تھے، دیکھا سامنے سے ایک اعرابی چلا آ رہا ہے، ایک دیہاتی عرب بدو چلا آ رہا ہے، اور آنے کے بعد آقا حسین کو سلام کیا، مولا کو پہچانتا تھا۔ شہزادے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا اور مولا سے کہتا ہے اے آقا حسین، اے مولا اگر میں آپ سے کوئی چیز مانگوں تو کیا آپ مجھے عنایت کر دیں گے؟ مولا حسین کہتے ہاں ضرور، کیوں نہیں، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہتے آقا جو کہوں گا آپ مجھے دے دیں گے؟ مولا کہتے ہاں جو کہو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ کہتے ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا آقا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے، میرے بیٹے نہیں ہے، میرے بیٹے نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کے اکبر جیسا بیٹا دے دے، شبیہ رسول، حسن یوسف بھی جس پر نچھاور ہو جائے، وہ قد و ہیکل۔ کہتے امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں اور مولا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میں تجھے اکبر جیسا بیٹا، اس کے لیے میں دعا ضرور کروں گا پروردگار سے، اور مجھے یقین ہے کہ میں خدا سے دعا کروں گا اللہ تجھے اکبر دے دے گا، اکبر کی شبیہ تجھے عنایت کر دے گا۔ لیکن ایک سوال میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ان میرے سوالوں کا جواب دے دے، پھر میں تیرے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دوں گا۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بھائی یہ بتاؤ
اگر اللہ نے تمہیں اکبر جیسا بیٹا دے دیا اور اس پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہتا مولا میں اپنی جان دے دوں گا، اپنے بچے پر مصیبت نہیں آنے دوں گا۔ کہتے مولا امام حسین چپ ہو گئے۔ کہتے اچھا بتاؤ، اگر اللہ نے تمہیں اکبر جیسا بیٹا دے دیا، اکبر جیسا بیٹا دے دیا اور اس کے پیروں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو کیا کرو گے؟ کہتا مولا میں اپنی آنکھوں میں وہ کانٹا چبھانا گوارا کروں گا، لیکن اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں میں کانٹا نہ چبھنے دوں گا۔ مولا فرماتے اچھا یہ بتاؤ، اگر اللہ نے تمہیں اکبر جیسا بیٹا دے دیا اور اگر وہ بیٹا تم سے کوئی چیز طلب کر لے، تم سے کوئی چیز مانگ لے تو بتاؤ تم کیا کرو؟ کہتے مولا میں اپنی زندگی بیچ دوں گا، آقا میں اپنے بچے کی خواہش پورا کروں۔ کہتے امام حسین کے عشق بہنا شروع، مولا امام حسین اب اپنے گریے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کہتے آقا بلند بلند گریہ فرمانے لگے۔ کہتے ہیں تو نے یہی کہا میں اپنے بچے کی ہر خواہش پورا کروں گا نا، تو نے یہی کہا کہ اس بچے کے پیروں میں میں کانٹا نہ لگنے دوں گا، تو نے یہی کہا نا جو مانگے گا میں دے دوں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں میرے بھائی سنو، کل روز عاشوراء یہی میرا اکبر ہوگا، جو مجھ سے کچھ طلب کرے گا میں اسے دے نہ سکوں گا، کوئی بہت بڑی چیز نہ ہوگی، میرا بچہ مجھ سے قطرہ آب طلب کرے گا۔ مولا فرماتے تو نے کہا اگر اکبر جیسا اللہ تجھے بیٹا دے دے گا، اس کے پیروں میں کانٹا نہ چبھنے دے گا، یہی میرا لال اکبر ہوگا، جس کے سینے پر برچھی میرے ہاتھوں پر تڑپ کے جان دے دے گا۔ کہتے وہ آرابی اتنا گریا کرتا ہے، زمین پر بے ہوش ہو کر گرتا ہے۔ کہتے جب غصے فاقہ ہوا، کہتا ہے مولا حسین آپ کو آپ کا اکبر مبارک ہو، آپ کو آپ کا اکبر مبارک، مولا مجھے اکبر نہیں چاہیے، میں کیسے برداشت کروں گا جب سن کے برداشت نہ کر سکا۔ ہاں ملتا ہے یہ باپ اور فرزند، کہتے ہیں شبیہ رسول روز عاشوراء۔ کہتے عجیب روایت ہے کربلا کے شہیدوں میں سب سے پہلے اگر کوئی اجازت لینے والا ہے تو وہ جناب علی اکبر تھے، جنہوں نے بابا سے بار بار اپنے بابا کی مصیبتوں کو نہ دیکھ پا رہے تھے، بابا کے زخموں کو دیکھ نہ پا رہے تھے، بوڑھا باپ جسم تیروں سے زخمی۔ عجیب روایت کے فقرات ہیں، کہتے شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اکبر امام حسین سے اجازت طلب کر رہا لیکن اجازت نہیں ملتی۔ کہتے ہیں اچھا بیٹا اگر ایسے ہی جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، جنہوں نے تمہیں بڑی مشقتوں سے پالا ہے، کیونکہ بچپن سے اکبر کو زینب نے گود لیا تھا، اکبر کو بہت چاہتی تھی۔ کہتے اکبر پھوپھی اماں کی خدمت میں آئے، اے اماں جان، اے پھوپھی اماں، آپ کا اکبر اگر آپ سے کچھ مانگے تو دے دے گی، مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ زینب کہتی ہاں میرے لال، لیکن ایسی چیز نہ مانگ لینا، تو جانتا ہے میری مجبوری کو۔ اکبر کہتے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ زینب تڑپ گئی
क्योंकि सुबह से लाशों पे लाशें देख रही थी। अकबर को सीने से लगा लिया, इजाजत नहीं दे रही है। एक मर्तबा अकबर ने एक अजीब जुमला कहा, ए फूफी अम्मा अगर इजाजत नहीं देना चाहती तो न दे। ए फूफी अम्मा खंजर एक है गले दो है, खंजर एक है गले दो है, जो गला बचाना चाहे। ए फूफी अम्मा अगर रोज महशर दादी आपसे सवाल कर लेगी कि तेरा अकबर प्यारा था या मेरा हुसैन, तो क्या जवाब देंगी? कहते बड़ी मुश्किल से ज़ैनब ने इजाजत दी, इमाम हुसैन ने भी इजाजत दे दी। कहते बूढ़े बाप ने जवान बेटे को सवार किया और कहते मेरे लाल अकबर मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना, ए अकबर मुड़ मुड़ के देखते जाना। कहते रवायत के अजीब फिकरात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत दी। कहते अकबर पहुंचते हैं, मक्तल में जंग की। कहते हैं फिर फतह करने के बाद प्यास का गलबा आया, पलट के आते हैं और आने के बाद माँ की दुआ थी जो खींच लाई थी। आते हैं आकर कहते बाबा जान अगर हो सके तो एक कतरे आब मिल जाता। फिर आप देखते मेरी जंग क्या है। इमाम हुसैन ने अकबर की जबान को अपने ध्यान में रख दी, कहा बेटा शायद कुछ सुकून मिल जाए। कहते जबान को बाहर खींचा, बाबा आपकी जबान और तालू में तो कांटे पड़े हुए हैं। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी को दिया, कहा इसको अपने मुंह में रख लो, ए बेटा कुछ तस्कीन मिलेगी। कहते अकबर इजाजत लेकर, कहते अभी कुछ दूर चले थे, हुसैन बड़ी हसरत भरी निगाह से अकबर को देख रहे। कहते रवायत के जुमलात है, इमाम हुसैन अकबर के पीछे पीछे, अकबर ने आहट महसूस की, बूढ़ा बाप अरे कबर पकड़े चला रहा है। कहते हैं सीने से जमीन पर आए, बाबा ने सीने से लगाए, बाबा अभी तो आपने रुखसत कर दिया। ए अकबर अरे काश कि तू भी साहिब औलाद होता, तुझे मालूम होता कि क्या औलाद का दर्द होता है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल हुसैन अजरुकुम अल ज़हरा अजरुकुम इमाम ज़माना हाजिज हो हाजिज हो। कहते जनाब अली अकबर पहुंचे, कितना लड़ता ये हुसैन का शहजादा। अरे इन मलऊनों ने इतनी भी हया न की, शबीह रसूल था अकबर। अरे यही सोच कर छोड़ देते हैं कि ये रसूल खुदा की शबी है। कहते हैं अकबर पे वार हो रहे थे, एक लाइन ने हसीन ने मिलता है उस मलऊन ने अरे दरख्त की आड़ से छुपकर अकबर के सीने पर वार किया नेज़े का। अरे नेज़े का सीने में लगना था। कहते हैं एक तीर लगा, पीछे से गुर्ज पड़ा। कहते हैं हमले पर हमला, अकबर संभल न सके, जमीन की तरफ चले, आवाज दी अलैका मिन्नी या बता अलैका मिन्नी सलाम। कहते हैं रवायत में निकल किया जाता है कि जनाब अली अकबर ने अजीब जुमला इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा ज़ियारतों में पढ़ा जाता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा। कि बहरहाल यहाँ पर सलाम जिस वक्त किया जाए तो सलाम वाजिब हो जाता है, सलाम वाजिब हो जाता है। अकबर ने अपने बाबा को इतनी भी ज़हमत न देना चाहिए कि बाप सलाम का जवाब दे, क्योंकि अलैका को आपने मुकद्दम कर दिया। जब सलाम पर अलैका मुकद्दम हो जाए तो जवाब वाजिब नहीं है। अकबर ने ये ना चाहा अलैका मिन्नी सलाम। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब बयान करती है मेरा भैया हुसैन जैसे ही कानों में आवाज गई है, हुसैन खड़े खड़े जमीन पर गिर गए, हुसैन खड़े खड़े जमीन पर गिर गए। अजीब रवायत के फिकरात है, बीबी ज़ैनब देख रही है इमाम हुसैन जगह से उठे हैं। कहते सामने जाते हैं तो टकरा जाते हैं, दाएं जाते हैं तो टकराते हैं, बाएं जाते हैं तो टकराते हैं। एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछ लिया भैया क्या ढूंढ रहे हो, भैया क्या ढूंढ रहे हो? फरमाते
فرماتے ہیں اے زینب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، در خیمہ کہاں ہے؟ عجیب روایت کے جملے ہیں۔ امام حسین نکلے، آواز دیتے ہیں اینا اینا علی اکبر، اینا اینا علی اکبر، اے میرے لال کہاں مجھے آواز دو، اے میرے لال کہاں مجھے آواز دو۔ کہتے آواز کے سہارے حسین چلے۔ پروردگار آپ کو قسمت کرے مقام علی اکبر انشاءاللہ آپ جا کر زیارت کریں، انشاءاللہ وہ مقام جہاں پر جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی، بڑے آسانی سے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، جا کر اس مقام کی زیارت کرتے۔ کہتے وہ مقام تھا جہاں حسین نے جب اکبر کی آواز سن لی، نزدیک پہنچے زمین پر گر گئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں، پیر میں ریشے پڑ گئے، انگلیوں کے بل چلتے ہوئے حسین اکبر کے سرہانے پہنچے۔ کیا دیکھا؟ جوان بیٹا ہے۔ اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ آنکھوں کے سامنے جوان فرزند ایڑیاں رگڑے یا اپنے ہاتھوں پہ اس کا دم نکلے۔ حسین کی غربت دیکھے، آقا کی غربت دیکھے۔ امام حسین نے کیا دیکھا؟ اکبر کبھی ایک پیر کو سمیٹتے ہیں، ایک پیر کو پھیلاتے ہیں، ایک پیر کو سمیٹتے ہیں، ایک پیر کو پھیلاتے ہیں۔ راوی نے جب لکھا ہے کہا جس جگہ پر اکبر گرے تھے جو پیر سمیٹتے تھے اور پھیلاتے تھے، درد کی وجہ سے زمین خود گئی تھی، وہاں پر اتنا درد تھا۔ کہتے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ امام حسین سوال کرتے ہیں اے میرے لال اکبر کیا بات ہے؟ اے بیٹا کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ بابا کچھ نہیں ہوا۔ ارے بتا دے میرے بیٹا کیا بات ہے؟ بابا کچھ نہیں ہوا۔ اکبر کو معلوم ہے کہ حسین برداشت نہ کر پائیں گے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے اکبر جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو جناب علی اکبر کہتے بابا بابا ایک برچھی سینے میں لگی، جب برچھی سینے میں لگی بابا میں نے برچھی کو روکنا چاہا لیکن برچھی بہت سخت تھی، جب اس نے برچھی کو کھینچا ہے بابا علی میرے کلیجے میں پھنس گئی ہے، بابا سانس لیتا ہو تو اکھڑتی ہے۔ امام حسین کہتے صبر کر میرے بچے، صبر کر میرے لال، صبر کر میرے لال، میں ابھی برچھی کو نکالتا ہوں۔ کہتے سر کو زمین پر امام حسین نے رکھا۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں، امام حسین نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا اور انگلیاں اکبر کے زخم کے اندر رکھی۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر کو بلند کیا، اے دادا ابراہیم، اے دادا ابراہیم، اس سے سخت مقام نہ رہا ہوگا۔ کہتے رک کرتے ہیں نہ جب کہا اے بابا علی میری مدد کرو، اے بابا مدد کرو، بقی کا رخ کیا، اے اما زہرا اپنے حسین کی مدد کرو، جوان بیٹا ہے۔ کہتے روایت کے عجیب فقرات ملتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جیسے ہی برچھی کو ہلانا چاہتے ہیں اکبر تڑپ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں صبر کر میرے بیٹے، صبر کر میرے بیٹے۔ عجیب روایت ملتی ہے کہ امام حسین نے ایک مرتبہ اپنی انگلیوں کو برچھی میں پھنسایا اور اس کے بعد زبان پہ کہا یعنی مدد۔ کہتے برچھی کا نکالنا تھا، اکبر کا کلیجہ برچھی کی علی میں پھنسا ہوا باہر نکل آیا۔ اکبر تڑپ کے اکبر نے جان دے دی، اکبر نے جان دے دی۔ امام حسین کی بے کسی دیکھے، امام حسین کی بے کسی دیکھے۔ کہتے اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، اکبر نہیں اٹھتے، کہتے اکبر نہیں اٹھتے۔ امام حسین کہتے میرے لال اکبر، اے میرے بیٹا اکبر، میں تو جب تجھے بلاتا تھا سن لیا کرتا تھا، اے میرے بیٹے اکبر، میں تجھے جب اٹھاتا تھا اٹھ جاتا تھا، اے میرے لال اکبر تیرے پیر زمین پر کھچ رہے ہیں، تجھے میں کیسے اٹھاؤں؟ اے اکبر میں تجھے کیسے اٹھاؤں؟ عجیب روایت کے جملات ہیں۔ امام حسین نے اتنے جنازے صبح سے اٹھائے ہیں لیکن کسی کو حسین نے آواز نہ دی۔ کہتے ایک مرتبہ خیمے کی طرف رک کر لیا، اے بچوں آؤ، اے بچوں آؤ، آؤ حسین کی مدد کرو۔ کہتے روایت کے جملات ہیں امام حسین نے جب اکبر کو اپنے سینے سے لگایا ہے پیر زمین پر کھنچتا جا رہا تھا۔ کہتے خیمے میں جب لے کر پہنچے ہیں اکبر کا جنازہ جس وقت رکھا گیا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک کوہرام مچ گیا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی وہ اکبرا، ارے سکینہ قدموں سے لپٹی، مادر اکبر چھاتی سے، زینب پیروں کی طرف، وہ اکبرا، ہائے میرا لال اکبر اس دنیا سے چلا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدائے پروردگار پالنے والے ہمارے اس قدس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدایا امام حسین علیہ السلام کی عزا کرنے کے ایسے ہی ہم سب کو توفیق عنایت کرنا۔ اے پالنے والے ہمیں زندگیاں دے کے ہر سال اسی طرح سے آقا کی عزا کرے۔ پروردگار قسمت کر کے سال آئندہ ہم لوگ عاشور کربلا میں حسین کی بارگاہ میں پرصد اکبر کا اے خدایا جو زیارتوں کی جو رکاوٹیں جس طرح کی آئی ہیں ان سب کو برطرف کر دے۔ پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے بچاردہ معصومین کے صدقے جو مریض و بیمار ہیں ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ پروردگار جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، خصوصاً ابھی کل کمیل شریف صاحب ان کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے، اور بہت سے لوگ مرتضی صاحب کہ ان کے مرحومین ہیں آسٹریلیا میں، ریاض بھائی نانوتی کہ بہرحال ان کے تمام مرحومین، آپ سب کے تمام مرحومین، افتخار صاحب ننھے کہ ان کے والدین اور ان کے مرحومین، میرے والد مرحوم، میرے بہنوئی اور شراف فیملی کے مرحومین، اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ عزا کا ثواب بہرحال مرحومین کو پہنچ جائے۔ آپ سب کے جتنے مرحومین جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، جو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے تک جتنے مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے مجھ سے، بہت سے لوگ مریض اور بیمار ہیں اس وقت، ان کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہا گیا، دعاؤں کو محتاج ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریے گا کہ خداوند عالم ان سب کو اہل بیت شفا عنایت کر دے۔ اور جن کے بہرحال میں نے نام لیے یا نہیں لیے، آپ سب کے جتنے مرحومین خداوند عالم ان کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجے، اور آپ سب کے جتنے مرحومین اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا ہے ان سب کو یاد کر لیجئے گا۔ لیکن قبل اس کے دعا کرتے ہیں پروردگار فرزند زہرا کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے دے۔ پروردگار یہ جتنے مرحومین ہیں ان سب کو غریق رحمت کر دے، ان کو اہل بیت کے جوار میں جگہ عنایت کر دے۔ آپ سب سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے یہ جتنے مرحومین کو میں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، یا آپ سب کے مرحومین جن کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا ہے، ان سب کی نیت کرتے ہوئے اور جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، بہن انتظار کر رہی ہے، بہن انتظار کر رہی ہے، بابا اگر ہو سکے تو صدرہ سے ملا دو۔ دل کو ساتھ غصے کا دل ہے، کا دل ہے، مقام علی اکبر ہے، خدا کا شکر ہے کہ آج وہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ آقا حسین نے ایک مرتبہ انگلیوں کو بلند کیا، اے اکبر ذرا اس کے درمیان میں دیکھو، ذرا اس کے درمیان میں دیکھو۔ اب جو اکبر نے دیکھا کہا بابا سائنے کھانا نظر آتا ہے، بہن صغرا دکھائی نہیں دیتی۔ کہتے مولا حسین نے انگلیوں کو گھمایا، یہ میرے لال ذرا دقت نظر کرو۔ کہتے بابا بابا بقی کی ٹوٹی ہوئی قبریں نظر آ رہی ہیں، میری صغرا دکھائی نہیں دیتی۔ سنے جملہ سنے، صاحب مقاتل کہتے ہیں حسین نے اب جو انگلی کو گھمایا، حسین نے اب جو انگلی کو گھمایا، کہتے بابا رک جاؤ، بابا رک جاؤ، بابا وہ راستہ دکھ رہا ہے
مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر علی اکبر، علی اکبر۔ 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گے سو والا خیمے